الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ رب العزت کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق اور مالک ہے۔ توحید کی 3 بنیادی قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک، مدبر، معاملات کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور توحید الوہیت کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ جس قسم کی بھی عبادات ہیں وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہیں۔ عبادت میں اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اور توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت اکیلا پیدا کرنے والا ہے، اکیلا اس نظام کو چلانے والا ہے،
پیدا کرنے میں، نظام کے چلانے میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور جس طرح ایک اکیلے اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا اللہ رب العزت کی عبادت میں شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات اور اسماء وہ اس طرح کی ہیں کہ اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جن صفات کا مالک اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے وہ والی صفات کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی پہچان کروائی ہے، اپنی بہت ساری صفات کا تذکرہ اللہ نے خود کیا ہے۔ لفظ اللہ، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے بہت سارے دیگر نام بھی ہیں، لیکن وہ صفاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کے ناموں اور اس کی صفات کا انسان کو کئی لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے رب کی، اپنے خالق اور مالک کی صحیح پہچان کے لیے اللہ رب العزت کی صفات کا، اس کے ناموں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس اللہ کی، جس رب کی، جس الہ کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کن صفات کا حامل ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، کتنے اختیارات کا مالک ہے۔ جو بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی صفات کو جاننے والا ہوگا، یقیناً وہ اللہ رب العزت سے صحیح معنوں میں ڈرنے والا بھی ہوگا، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں امید رکھنے والا بھی ہوگا، اللہ کا خوف اور ڈر بھی اس کے دل میں باقی لوگوں سے زیادہ ہوگا۔ آپ کے ہاں کوئی بزرگ آ جائے، آپ اسے نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، آپ اس کا کوئی خاص ادب و احترام کرنا، اس کو جگہ دینا، بٹھانا اپنی جگہ پر، شاید ایسا نہ کریں۔ لیکن کوئی دوسرا اس کو جانتا ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی شیخ ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، وہ اس کے جوتے بھی سیدھے کرے گا، کھڑا ہو کر اسے ملے گا بھی، اپنی جگہ پر بھی بٹھائے گا۔ فرق یہ ہے کہ دوسرے بندے کو اس کی قدر و منزلت کا پتہ ہے، اس کے مقام کا پتہ ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں صحیح معنوں میں تعارف ہو کہ ہمارے رب کی کیا صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کن صفات کا حامل ہے، اللہ رب العزت کے رحمان ہونے کا صحیح معنوں میں ادراک ہو، لفظ الرحمن کا معنی مفہوم جانتا ہو، القدیر کا اسے مفہوم اور مطلب کا پتہ ہو کہ قدیر کسے کہتے ہیں، جو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، ہر کچھ کرنے پر، سفید سیاہ کرنے پر قادر ہے۔ علیم کا پتہ ہو کہ علیم اس کو کہتے ہیں جو دلوں کی بھی جانتا ہے، میں رات کے اندھیرے میں ہوں، لوگوں سے چھپ کر ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ احکم الحاکمین میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم ہے۔ علیم کا معنی اور مفہوم یہ ہے۔ سمیع کا معنی مفہوم جس کے ذہن میں ہو کہ سمیع اس کو کہتے ہیں کہ میں کسی کے کان میں بات کروں، میں ابھی اپنے دماغ کے ساتھ، دل کے ساتھ کسی بات کو اپنے دماغ و دل میں لے کر آؤں، اللہ احکم الحاکمین اس بات کو بھی جاننے اور سننے والے ہیں۔ بصیر کا معنی مفہوم اگر کسی بندے کے ذہن میں ہو کہ میں جہاں بھی چلا جاؤں، جہاں بھی چھپ جاؤں، اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی قرآن و مجید میں ذکر کردہ صفات کو جان لے، اس کے معاملات یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کے اندر اپنا بہت تعارف کروایا ہے، بلکہ قرآن و مجید کی سب سے پہلی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا ہی اپنے تعارف کے ساتھ شروع کی ہے۔
کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ تو خیر ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسماء و صفات کو جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کو اپنے رب کا صحیح معنوں میں تعارف ہے، پہچان ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں آگاہی حاصل ہے، وہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والا بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جن باتوں کو لازم قرار دیا ہے ان میں سے ایک توحید باری تعالیٰ ہے، اور توحید باری تعالیٰ کی ایک قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے بہت سارے نام ہیں، جس طرح اللہ رب العزت کی صفات بہت ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ، کہ اگر سمندر اللہ رب العزت کی تعریفات لکھنے کے لیے سیاہی ان کو بنا دیا جائے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن میرے رب کی تعریفات، اس کی کلمات، اس کی صفات ختم نہ ہوں۔ چاہے ہم اس طرح کے اور سمندر کئی لے آئیں تب بھی اللہ رب العزت کی تعریفات، اس کی صفات وہ ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین اس قدر صفات کا حامل ہے، خوبیوں کا حامل ہے، تعریفات کا حامل ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کی صفات ان کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اللہ احکم الحاکمین کے ناموں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں تھوڑا سا تعارف میں آج کے خطبہ جمعہ میں کرواؤں گا انشاءاللہ، اور بعض لوگ جو اللہ رب العزت کے ناموں کے استعمال میں غلط رویہ اختیار کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی نشاندہی کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ جس طرح اللہ رب العزت کی صفات بہت زیادہ ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے ناموں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے کو کوئی غم، پریشانی، مصیبت والا جس بندے کے لیے کوئی مسئلہ ہو، وہ یہ دعا پڑھے۔ اس دعا کے اندر اللہ رب العزت کے ناموں کا اور اس کی صفات کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام وہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے لوگوں کو بتائے ہیں، اور بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو بتائے نہیں ہیں، ان کا شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ دعا بھی بڑی شاندار ہے، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ بھائیوں کو بتلائی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اس کو ضرورت ہے، غم، پریشانیاں، مسئلے مسائل ہر بندے کے ہیں۔ بڑی شاندار دعا ہے۔ دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن کوشش کریں یاد کرنے کی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ بڑی شاندار دعا ہے۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک وابن عبدک، تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے۔ وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ چلتا ہے۔ عدل فی قضاؤک، اللہ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کر دے وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے، تیری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، تو حکمتوں والا ہے، تجھے پتہ ہے میرے لیے بہتر کیا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے
اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا، اپنی بے بسی کا اعتراف کیا جائے، اللہ سارا کچھ تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرے بارے میں سارا اختیار تیرے پاس ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ایک ادنا سا محتاج انسان ہوں، فقیر ہوں، ضرورت مند ہوں۔ ماذن فی حکموں کا، عدل فی قضاؤ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا عاجزی انکساری کا اظہار کر کے، اللہ کی بڑائی کو بیان کر کے، پھر اللہ کو کچھ واسطے دیتا ہے بندہ۔ اسألک بکل اسم ھو لک، اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے۔ قربان جائیں، اللہ کے نام کتنے ہیں اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے۔ سمیت بہ نفسک، وہ نام تو نے اپنا خود رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب قرآن میں اتارا ہے، حدیث میں اتارا ہے، او انزلتہ فی کتابک، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی بندے کو تو نے سکھا دیا، اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو وہ نام تو نے سکھا دیا، اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ تیرا وہ نام جو تو نے کسی کو نہیں بتایا، اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے، وہ نام کسی کو نہیں بتایا، میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور سوال کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ اکبر، سوال بھی بڑا شاندار ہے، اس میں یہ نصیحت بھی موجود ہے، جس طرح یہ غموں اور پریشانیوں کا اس دعا کے اندر حل موجود ہے، اس میں یہ رہنمائی بھی موجود ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، یہ بندے کے غموں کی پریشانیوں کا حل ہے اس میں۔ کیونکہ بندہ اللہ کو واسطے دے کر سوال یہ کرتا ہے کہ اللہ میرا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دے، قرآن کے ساتھ میرا تعلق جڑ جائے گا، میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میری اخروی پریشانیاں، دنیاوی پریشانیاں میری حل ہو جائیں گی۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے۔ وجلاء حزنی، اللہ اس قرآن کو میرے غموں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم، پریشانیاں اس کی دور کر دیتے ہیں۔ تو اس دعا کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو سکھائے ہیں، اور کچھ نام وہ ہیں جو اللہ نے ابھی تک لوگوں کو سکھائے نہیں، بتائے بھی نہیں۔ اللہ کے وہ نام، اللہ کی وہ صفات وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، اس طرح اللہ کے ناموں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، لمبی حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہے، کہ جب آپ لوگوں کی شفاعت کے لیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، فرمایا کہ جو کلمات اس وقت میرے ذہن میں ہیں، جو اللہ کے نام اس وقت میرے ذہن میں ہیں، ان ناموں کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ اور کچھ کلمات وہ ہوں گے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، قیامت والے دن میرا اللہ مجھے سکھائے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ نام، کچھ صفات لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں، اور بہت سارے نام اور صفات اس طرح کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک لوگوں کو نہیں بتائے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے نبی کو کچھ نام اور صفات اپنے بارے میں اس کی آگاہی دے گا۔ ہاں، صحیح بخاری میں ایک حدیث یہ بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ رب العزت کے 99 نام، ایک کم 100 نام ایسے ہیں کہ جو بندہ ان کو یاد، ان کا احصاء کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اس میں 99 بیان ہوئے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ایسے ہیں جو ان کا احصاء کرے گا، احصاء کا مفہوم بتاتا ہوں، جو ان کا احصاء کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس حدیث میں 99 ناموں کا ذکر ہے۔ پہلے آپ نے سن لیا کہ اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں، حدیث سے ثابت ہے یہ بات، یہاں 99 کا ذکر ہے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، بلکہ اس میں اس بات کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے 99 نام ایسے ہیں جو ان کو یاد کرے گا اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ مراد یہ نہیں کہ اللہ کے نام ہی 99 ہیں، یہاں پر 99 نام یاد کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نام ہی 99 ہیں، بلکہ فرمایا 99 نام ایسے ہیں جو ان کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔ ان ناموں کا احصاء کا مطلب کیا ہے؟ احصاء کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، حفظ کرنا، اور احصاء کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے اوپر غور کیا جائے، ان کا مطلب سمجھا جائے، اس کا مفہوم سمجھا جائے، اس کو جانا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خالی ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا شروع کر دے کافی نہیں ہے، یاد کرنا یہ بھی شامل ہے، ان کو پڑھنا بھی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ رب العزت کے ان ناموں کا مفہوم اور مطلب بھی آتا ہو کہ اس نام کا مطلب کیا ہے، قہار کا معنی کیا ہے، غالب کا معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، قہار کسے کہتے ہیں، جبار کسے کہتے ہیں، علیم کا مفہوم کیا ہے، اور پھر اس کے معنی اور مفہوم کے مطابق عمل بھی کرے۔ یہ نہیں کہ سمجھتا اللہ کو علیم ہے، کہتا اللہ کو علیم ہے، اور اللہ کے سامنے غلط کام بھی کرتا ہے۔ سمجھتا اللہ کو سارا پتہ ہے، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ سمجھتا اللہ کو بصیر ہے، رات کے اندھیروں میں چھپ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور بھی ہے۔ تو احصاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو یاد کیا جائے، حفظ کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے، اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈالا جائے۔ اللہ مالک یوم الدین ہے، حساب لینے والا ہے، تو حساب کی تیاری بھی کرے۔ مالک مانتا ہے لیکن مرضی اپنی کرتا ہے، مالک اس کو مانتا ہے، مرضیاں اپنی کرتا ہے، حساب لینے والا مانتا ہے، مرضیاں اپنی کرتا ہے، فکر ہی کوئی نہیں۔ تو احصاء کا معنی اور مفہوم یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سب سے اچھے نام اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ سے ان ناموں کے ساتھ دعا کرو، اللہ سے سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اللہ کے ناموں کو استعمال کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ اللہ کو دیا جائے، جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ قربان جائیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کس قدر غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے، سورۃ الفاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں لازم کیا ہے، چاہے فرض نماز ہو، نفل ہو، سنت ہو، امام ہو، مقتدی ہو، جنازہ ہے، عیدین کی کوئی بھی نماز ہے، امام ہو، مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی فرمایا نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں دراصل اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اور اللہ سے سب سے اہم چیز بندے نے کیا مانگنی ہے۔ کتنا غفور و رحیم ہے وہ، مانگنے کا طریقہ بھی خود بتاتا ہے، دیتا بھی خود ہے، اور یہ بھی خود ہی بتاتا ہے کہ سب سے اہم چیز تمہارے لیے کیا ہے، دینی اس نے ہے۔ جس نے دینا ہے اس نے دینے کا طریقہ بھی ہمیں بتلایا ہے کہ یہ بندے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اور سب سے اہم چیز ان کے لیے کیا ہے، ان کے فائدے کی سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے، وہ بھی بتلا دی۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر یہی اللہ تعالیٰ نے اسلوب بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرنا ہے۔ اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے ناموں کے اندر غلط استعمال کیسے ہے، اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا غلط استعمال، اس کے اندر الحاد کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے غلط استعمال کی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ خود اللہ کا کوئی نام رکھ لے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں،
اللہ رب العزت نے اپنے نام خود رکھے ہیں، بندے کو اختیار نہیں کہ اپنے رب کا، اپنے خالق کا، مالک کا نام رکھتا پھرے۔ اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے وہی نام استعمال کیے جا سکتے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، جو اللہ نے ہمیں بتلائے ہیں۔ اپنی طرف سے اللہ رب العزت کا کوئی نام رکھ دے، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی نام آپ ایسے سنتے رہتے ہیں جو ہندو یا آگ کی پوجا کرنے والے فارسی وغیرہ اس طرح کے لوگ اپنے معبودوں کے لیے نام رکھے تھے انہوں نے، جس طرح کہ یزدان، بھگوان، رام، یہ اپنے معبودوں کے نام کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں۔ بعض مسلمان بھی اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کے ناموں کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا یزدان سے یزدانی اپنا نام رکھ لیتے ہیں۔ یزدان یہ فارسیوں کا معبود تھا، وہ ان کا رب، اپنے معبود کا نام انہوں نے یزدان رکھا ہوا تھا۔ یہ قطعاً اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے، قرآن میں یا حدیث میں یزدان کا لفظ بالکل موجود نہیں ہے۔ بھگوان اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، بھگوان کا اللہ کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ رام اللہ کا نام قطعاً نہیں ہے، اللہ کا نام رام بالکل نہیں ہے، اللہ کے لیے لفظ رام کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اللہ کے لیے صرف اور صرف وہی نام استعمال کر سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، اللہ نے خود رکھا ہے، خود بتلایا ہے۔ اپنی طرف سے اللہ رب العزت کا کوئی نام ہم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی بات تو اس کو کہتے ہیں توقیفی، کہ اللہ رب العزت کے نام توقیفی ہیں، مطلب کہ اللہ کے نام وہی ہو سکتے ہیں جو قرآن یا حدیث کے اندر موجود ہیں، اللہ نے بتائے ہیں، اس کے نبی نے بتائے ہیں۔ اپنی طرف سے ہم اللہ رب العزت کا نام، اس کا تعین نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے وہی نام استعمال کر سکتے ہیں جو اللہ نے اپنا نام خود رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے لیے کوئی ایسا نام استعمال کرنا جو اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ بعض لوگ مثال کے طور پر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائڈوں پر، یہ روڈوں کی سائڈوں کے اوپر اللہ رب العزت کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اس میں سے کئی سارے نام ایسے لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں جو قرآن یا حدیث میں بالکل ان کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ قرآن و مجید کے آخر میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ 99 نام قرآن و مجید کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں۔ اور جو حدیث میں نے صحیح بخاری کی پڑھی ہے کہ اللہ کے 99 نام، اس کی یاد کرنے کی فضیلت پیارے نبی نے بیان کی ہے، تو بعض لوگوں نے ان میں سے اکثر نام تو ٹھیک ہے قرآن و مجید کے اندر موجود ہیں، لیکن بعض نام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے طور پر قرآن میں موجود نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت سے اخذ کر کے انہوں نے وہ اللہ کا نام بنا کر اس میں شامل کر دیا ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ لفظ رشید ہے، رشید اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ ساتر ہے، ساتر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو نام کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ راستہ دکھانے والا ہے، اب اس سے کسی نے اخذ کر کے لفظ رشید بنا کر اللہ کا نام کوئی رکھ دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اللہ کا نام نہیں بنایا جا سکتا، نام اللہ کا وہی استعمال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اللہ رب العزت کے ناموں کو بگاڑتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی چیز پائی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی تھی، وہ لات، منات، عزا، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کے انہوں نے استعمال کیا ہوا تھا۔ لات اصل میں اللہ سے انہوں نے بگاڑ کر لات بنا لیا، اور عزیز، لفظ عزیز، العزیز اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کو بگاڑ کے عزا بنا لیا، اور منات، المنان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کو بگاڑ کر انہوں نے اس کو منات بنا لیا۔ لات، منات، عزا، تو اللہ کے ناموں کو بگاڑنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی چیز عام پائی جاتی ہے، کسی کا نام عبد المنان ہے تو اس کو مانا کہہ دیتے ہیں، کسی کا نام عبد الماجد ہے تو اس کو ماجا کہہ دینا۔ یہ اصل میں بندے کا نام نہیں بگاڑ رہا ہے، عبد الماجد، ماجد تو اللہ رب العزت ہے، منان تو اللہ تعالیٰ ہے، نام کس کا بگاڑ رہا ہے؟ بندے کا نہیں بگاڑ رہا۔ وہ تو بندے نے اپنے اللہ رب العزت کی طرف نسبت کی تھی کہ منان کا بندہ ہوں میں، ہم نے منان کو بگاڑ کر مانا بنا دیا۔ اس نے نام رکھا تھا عبد الماجد کہ میں ماجد کا بندہ ہوں، ہم نے ماجد کو بگاڑا جو کہ اللہ کا نام تھا، اس کا ماجا کہہ دیا۔ یہ انجانے میں، لا علمی میں، یہ بہت بڑا ایک خطرناک کام ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کے ناموں کو بگاڑنا بالکل حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے جو انجانے میں ہم لوگ کر جاتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت کے ناموں کو بگاڑنا یہ بھی الہاد کی، اللہ کے ناموں کے استعمال کی ایک غلط صورت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بگاڑ کی ایک صورت یہ ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اس کو ذہن میں پہلے سمجھ لیں۔ کچھ اللہ کے نام، کچھ اللہ کی صفتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ اللہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، خالق صرف اللہ ہے، رب صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، الرحمن صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوا ہے اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس طرح ہے جس طرح اللہ کی ذات کے لیے لائق ہے، اور مخلوق کے لیے اس طرح جس طرح مخلوق کے لیے ہے، اس کی ذات کے لیے لائق ہے۔ وہ نام، وہ صفت جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، صرف اللہ کا نام کے طور پر وہ نام استعمال ہوا ہے، وہ صفت صرف اللہ کی ہے، اس کے ساتھ مخلوق کا نام رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر الرحمن اللہ کا نام ہے، کوئی بندہ اپنے آپ کا نام رحمان رکھ لے، کسی میڈیکل سٹور کا، کسی کپڑے کی دکان کا نام رحمان رکھ لے، کسی فوٹو اسٹیٹ دکان کا نام رحمان رکھ لے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ رحمان فوٹو اسٹیٹ کیا ہوا؟ فوٹو اسٹیٹ کا نام رحمان رکھ دیا۔ رحمان کلاس اس کپڑے کی دکان ہے، رحمان کلاس ہاؤس کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ مخلوق کا نام رکھنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنا نام رحمان رکھ لے کہ میں رحمان ہوں، قطعاً حرام ہے۔ تو بندوں کا نام رکھنا، مخلوق کا نام رکھنا، کسی چیز کا نام اللہ کے نام کے ساتھ رکھ لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا غلط استعمال ہے، اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے، حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی، یہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی وہ والے نام ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لفظ عبد کو ہٹا کر کسی کو پکارنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا نام عبد الرحمن ہے، آپ اس کو رحمان کہہ کر پکارنا شروع کر دیں، جس طرح یہ وہ کہتے تھے رحمان ملک۔ پھر رحمان تو اللہ تعالیٰ کا نام، بندے کا نام کیسے ہو گیا؟ اس کا نام تو عبد الرحمن ہے، تو عبد کو ہٹا کر رحمان بندے کو کہنا شروع کر دے، اللہ کی گستاخی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ خالق ہے، وہ تو خالق کا نام ہے رحمان، تو اللہ تعالیٰ کا وہ نام، وہ صفت جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کو بندوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو عبد لگا کر تو استعمال کر سکتا ہے، عبد الرحمن تو کہہ سکتا ہے، لیکن اکیلا رحمان نہیں کہہ سکتا۔ عبد الرب تو کہہ سکتا ہے، اکیلا کسی کو رب نہیں کہہ سکتا۔ عبد الخالق تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ کسی کا نام عبد الخالق ہے، اس کو خالق کہہ دیں۔ عبد الحمید کو حمید کہنا شروع کر دیں، عبد المجید کو مجید کہنا شروع کر دیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہاں، کچھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوا ہے اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنا سمیع ہونا بیان کیا ہے، بصیر ہونا بیان کیا ہے، العزیز ہونا بیان کیا ہے، اور یہ چیزیں مخلوق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ عزیز مصر کو، اس دور کا جو مصر کا بادشاہ تھا، سورہ یوسف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اس کو عزیز کہتے تھے، العزیز۔ العزیز اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے، لیکن العزیز کا لفظ یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا، اس کو اکیلے کو استعمال کیا جا سکتا، اکیلا کسی کو العزیز کہہ دیں، عزیز کہہ دیں، تو اس میں انشاءاللہ حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا وہ نام، وہ والی صفت جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے ساتھ اس کو اس طرح کسی کا نام رکھنا یا لفظ عبد کو ہٹا کر اس کا استعمال بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے کرنا، اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ سمیع، بصیر، اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے کہ انسان بڑا سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، تو یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس لفظ کو مخلوق کے لیے استعمال کرنا، کسی کا نام، بندہ اپنے بچے کا نام سمیع رکھ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مخلوق کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بس فرق اتنا ہوگا کہ جب مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو وہ اس کے حساب سے استعمال ہوگا، جب خالق کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے اعتبار سے اس کا لفظ، اس کا معنی مفہوم ہوگا۔ تو خیر، یہ بگاڑ کی مختلف صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح بگاڑ کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے غلط استعمال کی صورتوں میں سے کہ اللہ کے نام ٹونے ٹوٹکوں میں، جادو وغیرہ کے اندر، ان چیزوں میں اللہ کے ناموں کو استعمال کیا جائے۔ اللہ کے نام اس کام کے لیے نہیں ہے، اپنے دنیاوی مقصد کو نکالنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اللہ کے ناموں کو اس طرح بگاڑنا، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کے غلط استعمال میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹی قسموں کے لیے اللہ کے ناموں کو استعمال کرنا، اللہ کو ذریعہ بنانا
جھوٹ بولنے کا، اللہ کو گواہ بنانا، اللہ کی قسم اٹھا کر، اللہ کی صفات کی قسم اٹھا کر جھوٹی قسمیں اٹھانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا غلط استعمال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کے غلط استعمال میں سے یہ بھی ہے کہ عبد تو بندہ اللہ کا ہے، غلام اللہ کا ہے، لیکن اب مخلوق میں کسی کی طرف اس کی نسبت کر دے۔ عبد الرحمن رحمان کا بندہ، اب کوئی بندہ رحمان کی بجائے عبد کسی اور کی طرف نسبت لگا کر اس کا نام استعمال کر لے، عبد النبی اپنا نام رکھ لے، یا اس طرح کسی بزرگ کے نام کے ساتھ عبد کا لفظ لگا کر اپنی نسبت اس کی طرف کر لے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ چیز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے کہ بندہ صرف اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف عبد ہونے کی نسبت صرف اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے۔ لفظ عبد اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ، اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، بندوں کے ناموں میں سے، بندوں کی صفات میں سے کسی لفظ کے ساتھ لفظ عبد کا لگانا قطعاً اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کے استعمال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو اللہ کے نام صفات قرآن و مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں، کوئی بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ سرے سے اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا انکار کر دیتے ہیں، یا ان کی اپنی طرف سے غلط قسم کی تعویلیں کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہی کوئی نہ کرو۔ یہ بھی الہات کی، اللہ کے ناموں کے غلط استعمال کی ایک صورت ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، پیاری پیاری صفتیں ہیں اللہ کی، لیکن وہ کس طرح ہے؟ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کے لائق ہیں، ان ساری صفات کو اللہ کے لیے ماننا اور ان کے ظاہری معنی کے ساتھ ماننا، یہ نہ کہ اس کا معنی نہ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، تو محبت تو یہ تو انسان کی کمزوری ہے، اللہ کے لیے صفت کو مان لیا جائے تو اللہ کے لیے کمزوری لازم آئے گی، اللہ کے لیے مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔ یہ ساری باتیں اس وقت ہیں جب بندہ اللہ رب العزت کو اپنی طرح کا سمجھنا شروع کر دے۔ اللہ محبت کرتا ہے لیکن اس کی محبت بندوں جیسی نہیں ہے، اس کی محبت اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ جلال میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ناراض ہونا اس طرح نہیں ہے جس طرح بندوں کا ناراض ہونا ہے کہ بندے بعض کا ناراض ہو کر اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی اس طرح جس طرح اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کردہ ناموں اور صفات کو ماننا، اس کے ظاہری معنی کے ساتھ ماننا، نہ ان کا انکار کرنا، نہ تعویل کرنا، اور نہ ہی اس کو مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دینا، بلکہ ان ناموں کو اور ان صفات کو اللہ کے لیے اس طرح ماننا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا